ڈاکٹر جان اس رات دیر سے سویا تھا۔ دن بھر اس کے کلینک میں مریضوں کی بھیڑ تھی اور اسے دم لینے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ اب صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ دروازے پر بجنے والی گھنٹی اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ گرم گرم بستر سے اٹھنا اس وقت اس کے لیے سخت تکلیف دہ تھا۔ وہ بے اختیار اپنے ملازم کو کوسنے لگا جو ایک روز پہلے بہانہ کر کے اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ خدا معلوم کون بدبخت میری نیند حرام کرنے آ پہنچا ہے، جہنم میں جائے، اس نے بڑبڑا کر کہا اور لحاف اپنے اوپر لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب گھنٹی بجانے والا دروازے کو اس انداز سے پیٹنے لگا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مکان میں زلزلہ آ گیا ہے۔ کئی منٹ تک یہی کیفیت رہی۔ جب ڈاکٹر جان کی نیند اڑ گئی تو اسے یقین آ گیا کہ دستک دینے والا ٹلنے والی چیز نہیں۔ وہ تیش میں آ کر بستر سے نکلا اور باہر آ کر پوچھا، کون ہے؟ جیسے ہی اس نے دروازہ کھول کے یہ پوچھا، اسی وقت ایک شخص دروازے میں گھس کر مکان میں آ گیا اور زور سے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ پھر اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ڈاکٹر کا بازو پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے جھٹکا دے کر اپنا بازو چھڑانا چاہا، لیکن اجنبی نے اس کا ہاتھ اور سختی سے جکڑ لیا اور ہانپتے ہوئے بولا، مجھے بتایا گیا ہے اس مکان میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے، ڈاکٹر جان، کیا تمہارا یہی نام ہے؟ اگر تم ڈاکٹر نہیں تو مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر نے جواب دینے سے پہلے پراسرار اجنبی کا نہایت سکون سے معائنہ کیا اور پھر اس سے کہا کہ تشویش کی بات نہیں ہے، میں ہی ڈاکٹر جان ہوں۔ اوہ، تب تو مجھے بتاؤ، کیا میں پاگل ہوں؟ حلیہ اس کا دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سچ میں پاگل ہی ہے۔ سر کے موٹے بال الجھے ہوئے تھے اور گرد آلود تھے، بدن کے کپڑے تار تار، چہرے کے نقوش صاف تھے لیکن خون سے تر چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوف و ہراس اور بھرائی ہوئی آواز میں کپکپاہٹ اور دہشت شامل تھی۔ ڈاکٹر نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دھم سے بیٹھ گیا۔ تم زخمی ہو، میں تمہاری ڈریسنگ کر دیتا ہوں۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں تو بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا نام فرینک ہے اور میں لندن کا رہنے والا ہوں۔ میرا پیشہ فوٹوگرافی ہے اور میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں۔ کمپنی کے کام سے مجھے اس علاقے سے ایک جگہ پر چند تصویریں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ علاقہ میرا جانا پہچانا نہیں تھا، جس کی وجہ سے پچھلے 15 روز سے مختلف گاؤں میں بھٹکتا رہا ہوں، لیکن مجھے مطلوبہ تصویر حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ آخرکار میں نے ایک ہوٹل میں قیام کر لیا اور رات ہی میں موٹر سائیکل لے کر اس علاقے کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ تمام راستہ بے حد ویران، سنسان اور دلدلی میدانوں پر مشتمل ہے۔ رات بھی معمول سے زیادہ سرد اور تاریک تھی۔ میں اپنی دھن میں مست بائک اڑاتے ہوئے وائٹ ہیون کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ بائک کی رفتار خود بخود دھیمی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہانپنے لگی اور آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ میں نے بائک سے اتر کر اس کا معائنہ کیا تو یہ معلوم کر کے دل دھک دھک رہ گیا کہ پیٹرول کی ٹنکی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اس میں دراصل ایک ننھا سا سوراخ تھا جس میں سے پیٹرول ٹپک ٹپک کر تمام راستے گرتا رہا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میں نے فوراً اس سوراخ پر ببل گم چپکا دی تاکہ جو تھوڑا بہت پیٹرول باقی بچ رہا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ ابھی بمشکل 1.25 میل ہی گیا تھا میں کہ موٹر سائیکل نے پھر چلنے سے انکار کر دیا۔ میری پریشانی اور وحشت کا صحیح اندازہ نہ کر سکے گا کوئی، جو اس وقت کے مطابق نزدیک کوئی گاؤں کم از کم 6 میل پر تھا۔ میں نے جیب سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا، پورے 10 بجے ہیں، پر چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہوا میں ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں اطراف پناہ لینے کے لیے کوئی مکان یا کسی کسان کی جھوپڑی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس ہولناک سناٹے کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے اس ویرانے میں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اور پھر میں نے محسوس کیا کہ دھند کا ایک گہرا بادل ہے، ایک سناٹا میرے گرد و پیش طاری تھا، جیسے میں صدیوں پرانے کسی قبرستان میں کھڑا ہوا ہوں۔ دھند نے آخر مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کسی آسیبی قوت نے میرے اعصاب کو جکڑ لیا ہو، میرے بدن کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یقین کیجئے کہ اپنے دوستوں کے حلقے میں مجھے بزدل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ مختلف ڈراؤنے واقعات کے مراحل سے گزر چکا ہوں، لیکن اس دھن میں اپنے آپ کو میں قید پا رہا تھا کہ اس میں کسی آسیبی قوت کا دخل ضرور ہے
اور میری چھٹی حس مجھے یہ بتاتی تھی کہ یہ قوت میرے ہی کہیں قریب موجود ہے۔ اور پھر میں نے اپنے کندھوں پر ایک زبردست دباؤ محسوس کیا۔ مجھے یوں معلوم ہوا کہ یہ عصبی قوت مجھے ایک طرف بڑھنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس طرف نہ جاؤں، لیکن بے بسی کا شکار ہونے پر مجبور ہونے لگا۔ ایک بے جان لاش کی مانند گھنی کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا، جن کے درمیان دروازے کی شکل صورت کا ایک بہت بڑا سوراخ تھا۔ قریب جانے پر دکھائی دیا۔ جو ہی میں اس سوراخ میں داخل ہوا، دوسری جانب نکلا تو میرے کندھوں پر رکھا ہوا ناقابل برداشت بوجھ فوراً دور ہو گیا۔ شاید اس آسیب نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گہری دھند جسے دیکھ کر دہشت طاری ہوتی تھی، آہستہ آہستہ فضا میں غائب ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی، پھر میرا دل جیسے خوشی اور مسرت سے ناچ اٹھا۔ اس ویرانے میں پناہ لینے کے لیے آخرکار ایک مکان دکھائی دے ہی دیا۔ سرائی کی طرز کا ایک بہت پرانا مکان، ایسا لگ رہا تھا صدیوں سے وہاں بنا ہوا ہے، جس کے چاروں طرف لمبی لمبی گھاس اور جھاڑیاں تھیں جو کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ بہرحال اس مصیبت میں، اس بیچارگی میں، اس مکان کا مجھے دکھائی دینا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، سمندر میں روشنی کے مینار سے کہیں زیادہ اہم تھا میرے لیے۔ مجھے یقین تھا یہ مکان ضرور آباد ہوگا، اور بے شک رات کافی ہو چکی تھی، مگر مکان کا مالک یا کوئی بھی اس میں رہتا ہے، ایک اجنبی کے لیے دروازہ کھولنے میں کوئی ناراضگی محسوس نہیں کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے مسافر کو کھانا بھی کھلا دے۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے خود پر ہنسی آئی۔ چند منٹ پہلے دہشت اور خوف کی جو زبردست کیفیت طاری تھی، وہ اب سکون اور اطمینان میں بدل چکی تھی۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے۔ ہاتھ کو ہاتھ نہ دینے والی اس تاریکی میں سرائے کا راستہ تلاش کرنا بے حد مشکل تھا، لیکن جلد ہی مجھے سرائے کو جانے والا راستہ مل گیا۔ قریب پہنچ کر اس عمارت کے دھندلے نقوش واضح دکھائی دینے لگے۔ دور سے وہ چھوٹی دکھائی دیتی تھی، مگر اصل میں وہ بہت بڑی بلڈنگ تھی۔ اس کے بلند دروازے پر کچھ لکھا ہوا تھا جو میں کوشش کے باوجود پڑھ نہیں سکا۔ ایک عجیب بات میں نے دیکھی کہ عمارت کے چاروں طرف وہی پراسرار دھند پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ دھند اپنی جگہ پر رکی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ ایک لمحے تک انتظار کیا کہ شاید دروازہ کھلے، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تب میں نے کئی مرتبہ اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندھیرے میں اتنی دیر تک چلتے رہنے کے باعث میری آنکھیں آسانی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، اور حیران تھا کہ ایسی عالی شان عمارت کا مالک یا تو نہایت بے پرواہ قسم کا آدمی ہے، یا اسے اپنی تنہائی سے نکلنے کا شوق نہیں ہے۔ پھر اچانک میری نگاہ دروازے کے اوپر ایک بڑے سے سفید پتھر پر پڑی، جس پر چند الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ شاید اس پتھر پر اس عمارت کے مالک کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو بہت عجیب الفاظ تھے۔ لکھا ہوا تھا، یہاں آپ کا سفر ختم ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا آخر ان الفاظوں کا کیا مطلب ہے، مگر سوائے اس کے اور کچھ سمجھ نہیں پایا کہ پہلے پہل جس شخص نے یہ ہوٹل بنوایا ہوگا وہ کوئی بڑا خوش مزاج اور زندہ دل قسم کا آدمی ہوگا۔ ابھی میں اسی پر غور کر رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے مکان کے اندر کوئی شے حرکت کر رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے دروازے کے پاس کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ دروازہ جس آدمی نے کھولا، اس کو دیکھ کر میرے بدن میں خوف کی جھرجھری سی طاری ہو گئی۔ وہ بہت چھوٹے سے قد کا مگر مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کا گول چہرہ تھا جو چمک رہا تھا، جو بہت روشن تھا۔ گنجی کھوپڑی تھی، اندھیرے میں چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ گردن سے لے کر پاؤں تک اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان تمام عجیب باتوں کے علاوہ جس شے نے میرے جسم پر لرزہ سا طاری کر دیا وہ یہ تھا کہ اس شخص کے چہرے پر نہ بھویں تھیں نہ آنکھیں۔ اس کی پشت پر میں نے ایک بہت خوبصورت عورت کو دیکھا جو ہاتھ میں شمعدان لیے کھڑی تھی۔ مرد جتنا بدصورت تھا، عورت اتنی ہی حسین اور دلکش تھی۔ اس خوبصورت اور دلکش چہرے پر ایک چیز ایسی تھی جسے دیکھتے ہی میرے دل میں اس عورت کے لیے نفرت اور کراہت کے شدید ترین جذبات پیدا ہوئے۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹ کبوتر کے خون کی مانند سرخ تھے، جیسے وہ تھوڑی دیر پہلے کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتے ہی عورت کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں
تارے کی مانند چمکنے لگی۔ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر میں فوراً اپنی نظریں پھیر چکا تھا۔ ان دونوں کا جائزہ لینے میں 1 منٹ سے زیادہ لگا۔ میں نے رک رک کر اپنا حال سنایا، صرف ایک رات کے لیے مکان میں پناہ لینے کی درخواست کی۔ جتنی دیر میں بولتا رہا وہ دونوں بے حس و حرکت کھڑے رہے، میری بات سنتے رہے چپ چاپ۔ میں چپ ہوا تو ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اس بغیر آنکھوں والے مرد پراسرار سے مرد نے اپنی لمبی لمبی سفید انگلیاں آگے بڑھائیں اور میرے چہرے کو ٹٹولنے لگا۔ شاید وہ یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ میں کوئی بدمعاش تو نہیں ہوں، مگر فوراً ہی اس حسین عورت نے جھک کر مرد کے کان میں آہستگی سے کہا، کافی ہے، اسے اندر آنے دو۔ میں نے یہ جملہ سن لیا مگر سمجھ نہیں سکا کہ کافی ہے کا مطلب کیا ہے۔ تاہم اب میرے لیے مکان میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا میں اپنے آپ کو اس ویران اور دلدلی علاقے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور صبح ادھر سے گزرنے والی سردی سے اکڑی ہوئی میری لاش لوگ پاتے؟ اللہ کا نام لے کر میں مکان میں داخل ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ سفید چہرے والا پراسرار مرد کس طرف کو چلا گیا۔ البتہ عورت نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پہلی منزل کے ایک کمرے میں لے گئی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ چلتے ہوئے اس کے پیروں سے ہلکی سی آہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ کمرے میں ہم داخل ہو گئے اور وہ پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ شدید تھکن کے باعث میرا جسم ٹوٹ چکا تھا اور میرے کپڑے دھول میں اٹے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا اگر اس وقت گرم گرم پانی سے نہا لوں تو کیا ہی اچھا ہوگا، مگر افسوس کہ یہاں نہانے کا انتظام نہیں۔ میں نے سونے کی تیاریاں شروع کر دی اور اپنا کوٹ اتارا۔ تب مجھے پھر حسینہ کا خیال آ گیا جو مجھے اس کمرے میں پہنچا گئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ سمجھ نہیں آتا آخر ایسی حسین اور جوان عورت اس اندھے مرد کے ساتھ اس ویران مکان میں کیوں، اور وہ آدمی مجھے اس دنیا کی مخلوق معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ضرور کوئی بدرو ہے، مگر اس بدرو کے ساتھ اس عورت کا کیا تعلق؟ جسم کے ساتھ میرا ذہن بھی تھک گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے ہی سوالوں کا جواب خود دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن میں سو نہیں پا رہا تھا، مجھے نہانا تھا۔ یہی سوچ کر میں اٹھ گیا۔ وہ دروازہ جہاں پر تالا لگا ہوا تھا اس کو میں نے چابی سے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی دل خوش ہو گیا کیونکہ یہ واقعی باتھ روم تھا، مگر تھا بے حد غلیظ۔ معلوم نہیں کتنے عرصے سے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے نہانے کے ٹب پر نظر ڈالی تو وہ بھی صدیوں پرانا لگ رہا تھا، جیسے کئی سالوں سے اسے استعمال ہی نہ کیا گیا ہو۔ پہلے میں نے سوچا نہانے کا ارادہ ترک کر دوں، مگر میں اندر آ چکا تھا۔ میرے دل میں سے اب اس مکان کی ویرانی اور بدروحوں کا سارا خوف دور ہو چکا تھا۔ میں خوشی سے سیٹی بجاتا ہوا پانی کے ٹب میں بیٹھ گیا۔ میرے سر پر پانی کی پتلی سی دھار پڑنے لگی، مگر پھر میرا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اف، یہ کیا چیز تھی جو میرے بدن پر چپک کر رہ گئی؟ میں نے غور سے ٹب میں دیکھا، پھر جیسے میری روح کھینچ کر حلق میں آ گئی ہو۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ٹب کے نیچے اور چاروں کناروں پر تازہ خون کی گہری تہ جمی ہوئی ہے۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور میں اچھل کر ٹب میں سے باہر نکلا۔ پھر مجھے خبر نہیں رہی میں کہاں ہوں، کتنی دیر بے ہوش رہا۔ شاید 10 یا 15 منٹ میں ہوش میں آ گیا ہوں میں تو میں نے اپنے آپ کو اس مکروہ اور غلیظ ٹب کے پاس پڑے ہوئے پایا۔ میرے ہاتھوں پیروں پر خون جم کر سخت ہو گیا تھا۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ یہ خون حیوانی نہیں، انسانی ہے۔ اس اچانک اور لرزہ خیز دریافت نے میرا ذہن قطعی معاف کر دیا۔ چند لمحے تک میں سر پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا۔ ایک ویران مکان کے اندر آدھی رات کو انسانی خون سے بھرے ہوئے ٹب میں غسل کرنے کا حادثہ اتنا بھیانک اور دہشت انگیز تھا کہ اس نے میری تمام ذہنی اور جسمانی طاقتیں نچوڑ کر رکھ دی۔ میں اسے یقیناً ایک وہم یا خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا اگر میرے ہاتھوں پیروں پر خون جمع نہیں ہوتا۔ چند منٹ بعد جب میرے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تو میں اٹھ کر کمرے میں جا کر تولیے سے ہاتھوں پیروں پر جمع ہوا خون بمشکل صاف کرنے لگا۔ بجلی کی مانند میرے ذہن میں یہ خیال چمکا، کہیں اس لاش کا خون اس سفید چہرے والے اندھے بھیانک شکل کے مرد نے تو نہیں پیا؟ وہی مجھے بھوت لگ رہا ہے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن اچانک مجھے مکان میں پھر کسی نقل و حرکت کی ہلکی ہلکی آوازیں آئی،
جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ یہ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے کمرے کے باہر پہنچ کر ایک دم رک گئی۔ میں دہشت سے آنکھیں پھاڑے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ایسی آواز سنی کہ دروازے کے اندرونی تالے میں چابی گھمائی جا رہی ہو، اور پھر میری طرف دروازے میں لگا ہوا گول دستہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، اور دروازہ بغیر آہٹ پیدا کیے ہوئے 2-3 انچ کے قریب کھل گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کے فرش نے میرے پیر جکڑ لیے ہیں، اور میں کوشش بھی کروں گا تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، اور میرا جسم مفلوج ہو گیا تھا، پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ وہ ہیبت ناک اور بھیانک خاموشی مجھے ساری عمر یاد رہے گی، یہاں تک کہ خوف سے میرے دانت بجنے لگے۔ باتھ روم کی ٹنکی سے پانی قطرہ قطرہ ٹب میں گر رہا تھا، اور اس کی آواز بڑی خوفناک تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور میں پوری قوت جمع کر کے چلایا، جاؤ یہاں سے، جو کوئی بھی ہے فوراً چلا جائے۔ یہی الفاظ تھے جو میرے حلق سے ایک باریک اور لرزتی ہوئی آواز بن کر بمشکل ادا ہوئے۔ پھر میں نے پاگلوں کی طرح کھلے ہوئے دروازے پر اپنا پورا بوجھ ڈال کر اسے زور سے بند کر دیا۔ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ایک مرتبہ پھر سنائی دی، جو آہستہ آہستہ دور ہوتی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں دروازے کے ساتھ چمٹا ہوا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جب میں نے پورا اطمینان کر لیا کہ باہر کوئی نہیں ہے تو میں نے دروازہ کھولنا چاہا، وہ باہر سے بند تھا۔ میں اب ہر قیمت پر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کہاں وہ جگہ تلاش کروں۔ بستر کو دیکھ کر مجھے نیند آنے لگی۔ موت کا خوف ایک طرف اور نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ ابھی میں بستر کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا چھت پر ایک سلاخ بالکل سیدھ بستر پر آ رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس سلاخ پر وہ کچھ ٹانگتے ہوں گے۔ میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو اسی سلاخ سے قتل کرتے ہیں۔ ابھی میں بستر پر لیٹا ہی تھا کہ میرے منہ پر مکڑی کا جالا آ گیا، اور مکڑی میری گردن پر چڑھنے لگی۔ میں نے جھٹکے سے اس مکڑی کو اپنے آپ سے دور کیا۔ جیسے ہی جھٹکا لگا، وہ سلاخ بستر پر آ کر سیدھی گھس گئی۔ یہ تو اس مکڑی کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ اسی طرح وہ لوگ مرتے ہوں گے۔ میں سمجھ گیا کہ پہلے یہ لوگ اس خونی سلاخ سے ان لوگوں کو مارتے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کرتے ہوں گے اور باہر پھینک دیتے ہوں گے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں باہر کا راستہ کیسے تلاش کروں۔ نیند تو اڑ چکی تھی۔ ابھی میں کمرے میں راستہ ہی تلاش کر رہا تھا کہ کوئی تو جگہ ہوگی کہ یہاں سے نکلوں۔ دروازہ تو بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا، کدھر جاؤں، کیا کروں۔ مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ ظالم وحشی مجھے کھا جاتے۔ سلاخ سے تو میں بچ گیا، پر ان سے کیسے بچ جاتا میں۔ اور پھر مجھے دیوار کے پاس سے کوئی آواز سنائی دی، جیسے لگ رہا تھا دیوار کو کھرچا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ دیوار کو کھول کر کوئی اندر آئے گا، دروازے سے نہیں۔ اور پھر کوئی بٹن دبائے جانے کا کھٹکا بھی سنائی دیا۔ میں نے گھوم کر اس طرف دیکھا۔ آہستہ آہستہ دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ نمودار ہوا، جس میں سے شمع کی مدھم روشنی کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں کمرہ عبور کر لیا اور جلتے ہوئے لیمپ کو بند کر دیا، اور کوشش کی کہ دہشت سے اپنے اعصاب کو بچائے رکھوں۔ پھر میں لپک کر اس باتھ روم میں گھس گیا جہاں جاتے ہوئے روح فنا ہوتی تھی، اور دروازے کے پیچھے سے دیکھنے لگا کہ اب کیا واقعہ ہونے والا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا دیوار میں نمودار ہونے والا سوراخ آہستہ آہستہ اتنا چوڑا ہو گیا کہ آدمی اس میں بخوبی نکل سکتا ہو۔ پھر مجھے 2 سفید ہاتھ دکھائی دیے جو اس سوراخ کو ٹٹول رہے تھے، اور دوسرے ہی لمحے وہی بغیر آنکھوں والا خبیث انسانی شکل میں تھا، کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بے حس و حرکت کھڑا، کان لگائے کچھ سنتا رہا، پھر فضا میں ادھر ادھر ہاتھ چلاتا رہا، بغیر آہٹ کے میرے بستر کی طرف بڑھا۔ پھر میں نے دیکھا اس سوراخ کے پیچھے وہی خوبصورت چڑیل ہاتھوں میں موم بتی لیے ہوئے کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ اس کی صفاقانہ حرکتوں کے باعث چمک رہا تھا، اور شیطانی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں، جنہیں دیکھ کر میں کانپ کر رہ گیا۔ آدمی اب بستر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اپنا نرم ہاتھ بستر پر یوں پھیرا جیسے کچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو،
اور پھر جب اس نے دیکھا کہ بستر پر کوئی موجود نہیں ہے یعنی میں، تو وہ بلی کی مانند، وہ شیطان اندھا بلی کی مانند غرانے لگا اور پیچھے ہٹا۔ اس کی آواز سن کر چڑیل بھی کمرے میں آ گئی اور پہلی نظر ڈالتے ہی اسے صورتحال کا صحیح اندازہ ہو گیا۔ تب عورت نے مرد کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، جلدی کرو، باتھ روم میں۔ یہ سنتے ہی وہ مڑا اور دبے پاؤں باتھ روم کی طرف بڑھا۔ اب وقت ضائع کرنا لاحاصل تھا، مجھے ہر قیمت پر اپنی جان بچانی تھی۔ میں نے بہت مختصر سے وقفے میں باتھ روم میں اور نیچے چاروں طرف دیکھا۔ ٹنکی کے اوپر کوئی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ اوہ، یہ تو کھلے آسمان پر ایک تارا چمک رہا تھا، اور پھرتیلی بلی کی مانند میں پائپ کے سہارے چڑھ کر اس سوراخ تک پہنچ گیا جس میں اتنا بڑا گڑھا تھا کہ میں اس میں سے نکل سکتا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں رکا۔ ایک ناگوار سی بو میری ناک سے ٹکرائی، لیکن مجھے نکلنا تھا۔ وہ عورت اور مرد دونوں باتھ روم میں گھس چکے تھے۔ پہلے عورت نے ٹب میں جھانکا اور کمر سیدھی کر کے کھڑی ہو گئی اور مرد سے کچھ کہا۔ اب میں نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں تیز چمکتی ہوئی کلہاڑی بھی ہے۔ پھر وہ نہایت بھیانک انداز میں کہکہے لگانے لگی۔ نیچے اترو، عورت نے دھاڑ کر کہا۔ اس کمرے میں رہنے کا تمہیں معاوضہ ادا کرنا ہوگا، قیمت دینی پڑے گی جو تمہاری جان ہے۔ اور جب میں نے کوئی حرکت نہیں کی تو عورت کا وحشیانہ پن نکل کر آیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پڑی ہوئی کینڈل مرد کے ہاتھ میں تھما دی اور پھرتی سے پائپ پر چڑھنے لگی۔ ایک سیکنڈ اور دیر ہو جاتی تو اس نے مجھے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ ہی لیا تھا، مگر میرا جسم آسانی سے اس سوراخ سے نکل کر باہر آ گیا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے باہر چھلانگ لگا دی۔ اف خدایا، کیا بیان کروں میں! گوشت اور ہڈیوں کے عظیم ڈھیر پر 10-15 لاشیں، کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی تھی جو ایک دوسرے سے جدا تھیں۔ جسم کٹے ہوئے تھے، کب سے پڑی سڑ رہی تھی۔ میں اندھا دھند دوڑتا چلا گیا۔ عورت چیختی چلاتی اب میرے پیچھے تھی۔ لکڑی کا ایک زینہ دوسری منزل کو جاتا تھا۔ میں فوراً اس پر چڑھتا ہوا دوسری منزل کی چھت پر پہنچ گیا۔ اب میرے سامنے فرار کی تمام راہیں تھیں۔ خوبصورت چڑیل یہ سمجھ کر کہ اب یہ بچ کر کہاں جائے گا، مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر رک گئی۔ وحشیانہ انداز میں ہنس رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ اب تو بچ کر کہاں جائے گا، کلہاڑی گھمانے لگی۔ میرا سارا جسم برف کی مانند سرد پڑ چکا تھا۔ عورت اپنے سفید چمکتے ہوئے دانت پیستی ہوئی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی۔ میں بے چین ہو کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک اونچے درخت کی چند شاخیں چھت سے 2-3 فٹ کے فاصلے تک پھیل کر میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے دیوار پر ایک ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے شاخ کو پکڑ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بلا مجھ پر جھپٹی۔ اس نے کلہاڑی گھمائی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دیوار پر رکھا ہوا میرا سیدھا ہاتھ سن ہو گیا ہے۔ درخت کی شاخ میرا بوجھ سنبھال نہیں سکی۔ جھاڑیوں پر میں گر گیا کیونکہ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ چوٹ کا ڈر کسے تھا، کس بدنصیب کو تھا۔ میں اٹھا اور پاگلوں کی طرح جنگل میں بھاگا۔ 1-2 میل تک بھاگتا رہا۔ آخر پیچھے مڑ کر دیکھا تو جس مقام پر وہ مکان تھا وہاں آسمان سرخ ہو رہا تھا، اور پھر میں نے اونچے اونچے شعلے دیکھے جنہوں نے اس عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہزاروں سال پرانی وہ عمارت جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ خبیث چڑیل اور اس کا شوہر اس موم بتی کی وجہ سے جل گئے تھے۔ کیسے جلے میں نہیں جانتا تھا، بس مجھے لگتا تھا کہ اب وہ مکان جل گیا تو وہ بھی جل گئے ہوں گے۔ ہزاروں سالوں سے لوگوں کا خون پینے والی وہ خونی چڑیل مر گئی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے اپنا سیدھا ہاتھ کوٹ کی جیب سے نکالا اور ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اس کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی تھی اور اس ہاتھ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، یعنی اس چڑیل نے اس آدمی کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔